نے کہا یہ میت ہو گیا. جب میت ہو گیا لیکن وجود ہے, تو جب وجود ہے تو ضرورتیں ہیں. اب کہاں رہے گا؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یوم بعث تک برزخ میں رہے گا نا. تو جب رہے گا تو وجود ہے, تو وجود ہے تو ضرورتیں ہیں. اسی ضرورت کی تکمیل کا نام ایصال ثواب ہے. یہ ضرورتیں ہیں, اب ضرورتیں بدل گئی ہیں, وہاں ضرورتیں ہیں اور سوال ہو رہا ہے. وہاں کی ضرورتیں کیا ہے؟ پہنچاؤ جتنا پہنچا سکتے. ضرورتیں بدل گئی نا, وہاں گیا ہے. اب یہ روحانیت کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ ایصال ثواب کی منزل یہی ہے, اس کی ضرورتوں کی تکمیل ہو جائے تاکہ جن کو اٹھایا جائے. اگر اس کے نام عمل میں کوئی کمی رہی, اس کے واجبات چھوٹ گئے, وہ مکمل کیا جا چکا ہے, اس کے حسن عمل میں کوئی کوتاہی رہ گئی, وہ مکمل کیا گیا ہو, تک یہ ہے حضور والا زندگی. اور اس زندگی کو مکمل کرنے کے لیے, اس کی ضرورتوں کو مکمل کرنے کے لیے اچھے دوستوں کی ضرورت تھی, اچھے اولاد کی ضرورت ہے, اچھے اولاد کی ضرورت ہے, احباب کی ضرورت ہے. جو وہ چیز جس کی اسے ضرورت ہے نہ ہوتا تو یہ ہمارا جانے والا جب جاتا ہے تو ورثہ پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا, فرشتہ پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا. وہاں کا تو سپاہی بدل جاتا ہے نا. مولا کائنات حضرت امیر المومنین کام گھوڑے غنیمت سے گزر ہوا, مولا نے اپنے ساتھیوں کو روکا اور آداب اسلام بجا لانے کے بعد آواز دی, اے قبر کے ساکنوں, اس دنیا میں تم رہتے تھے اور جسے چھوڑ کر تم گئے ہو, اس کی کچھ خبر ہم تم کو سنانے آئے. تم مال چھوڑ کر گئے تھے, ورثہ نے آپس میں تقسیم کر لیے. تم عورتیں چھوڑ کر گئے تھے, وہ دوسروں سے رشتے ازدواج میں منسلک ہو گئے. تم مکانات چھوڑ کر گئے تھے, اس میں دوسرے آ کر آباد ہو گئے. یہ ہے تمہاری اس دنیا کا حال جسے تم چھوڑ کر گئے ہو. اب جہاں تم ہو ذرا وہاں کا حال بتا. اور کائنات کچھ دیر خاموش ہے, پھر اپنے اصحاب کی طرف پلٹے اور کہا, اگر اللہ ان کو میری بات کے جواب کی اجازت دیتا. دیکھیں مولا نے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ میری بات سنتے, میری بات تو یہ کہ کہتا ہے اگر یہ میری بات سنتے اور سمجھتے تو مجھے یہ جواب دیتے. مولا نے یہ نہیں کہا. مولا نے کہا اگر اللہ ان کو جواب کی اجازت دیتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کی تہوں میں رہنے والا سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے, جواب کی اجازت نہیں ہے. مولا نے کہا اگر ان کو اجازت دیتی تو اس کے علاوہ کوئی جواب نہ آتا کہ ہم جہاں ہیں یہاں تقوی کے علاوہ کوئی سکہ نہیں, یہاں تقوی کے علاوہ کوئی سکہ. تو کتنی بھیانک وہ منزل ہے پھر لوگ استعمال کرنا پڑ رہا ہے, جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں. انسان اپنی پوری زندگی کو کا برابر جائزہ لیتا رہے گا اور پھر جس دن حساب ہونے والا ہے اس کی کے انتظار میں رہے گا. یہ موقع خود ایک بہت بڑی قیامت ہے, لیکن یہ قیامت ان پر ٹوٹتی ہے جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا. جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ان پر یہ قیامت ٹوٹتی ہے, لیکن جن کا سہارا ہوتا ہے, تو کبھی مثال دیتا رہتا ہوں سننے والا, جن کے استقبال کرنے والے موجود ہوتے ہیں, جن کو خوش آمدید کہنے والے موجود ہوتے ہیں, وہ جیل کی رہائی سے کبھی بھاگتے نہیں, لیکن جن کے لیے باہر کی دنیا میں سختیاں انتظار کرتی رہتی ہیں, دشواریاں انتظار کرتی رہتی ہیں, وہ قید خانے میں رہنا چاہتے ہیں, وہ کبھی باہر جانا نہیں چاہتے ہیں. تو بس یہی حال ہے ہونے والا. جو لوگ اس دنیا سے گئے ہیں اپنے اعمال کی کوتاہیوں پر نگاہ ڈالتے ہیں, کوئی آسرا نہیں, تو ان کے لیے ہر لمحہ قیامت ہے, لیکن جن کے لیے آسرے موجود ہیں,
جن کے لیے آسرے موجود ہو وہی اس دنیا سے جانے میں گھبراتے نہیں اور وہی عالم برزخ میں گھبراتے نہیں. ہمارے کبھی کہا تھا کہیں دوسرے والا موت ایک ہنگامے فصل و فصل ہے. ایک ہنگامے وصل و فصل. موت آتی ہے تو اس میں ایک مرحلہ فصل کا ہے اور ایک مرحلہ وصل کا ہے. جو کچھ چھوٹتا ہے اس سے فصل ہے اور جو کچھ ملنے والا ہے اس سے وصل ہے. ایک انسان جو بھی کوئی بڑے دنیا میں اس کے لیے ایک فصل ہے ایک وصل ہے. جو چھوٹ رہا ہے وہ فصل ہے, جو مل رہا ہے وہ وصل ہے. جانے والے کو اسی مرحلے میں اپنی مستقبل نظر آ جاتا ہے, اگر چھوٹنے والا اسے بہتر نظر آ رہا ہے تو اس کے لیے وصل کی منزل بہتر نہیں ہے. اور اگر وصل کی منزل بہتر نظر آ رہی ہے تو چھوٹنے والا بہرحال اس سے کم تر ہے. میں دنیا سے جانے والا گیا, باپ چھوٹا, ماں چھوٹی, اولاد چھوٹی, رشتے دار چھوٹے, احباب چھوٹے, دولت چھوٹی, مکانات چھوٹے, عورت چھوٹی, یہ تو چھوٹا. اب یہ جہاں جا رہا ہے وہاں ملنے والا کیا ہے؟ اگر اس سے بہتر مل رہا ہے تو اس کا فصل بہتر ہے اور اس کا انجام بہتر ہے. اس کا فصل بہتر ہے, اس کا انجام بہتر ہے. دنیا سے آل محمد کا چاہنے والا جب جاتا ہے فصل میں اولاد چھوٹتی ہے لیکن وصل میں آل محمد ملتے ہیں, کربلا کے شہداء ملتے ہیں. جہاں ماں چھوٹتی ہے وہاں فاطمہ زہرا ملتی ہے, جہاں باپ چھوٹتا ہے وہاں علی مرتضیٰ چھوٹتے ہیں. تو اس کے لیے قبر کی منزل جو وصل کی منزل بن جاتی ہے, یہ فصل بڑا خوشگوار ہوتا ہے, یہ بڑا خوشگوار ہوتا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں جانے والا اگر جا رہا ہے اس دنیا سے اور اس کے سر پر سایہ محمد والے محمد کا ہے تو برزخ کا کوئی لمحہ اس کے لیے قیامت کا لمحہ نہیں بن سکتا. برزخ کا کوئی لمحہ اس کے لیے قیامت کا لمحہ نہیں بن سکتا. اور اسی لیے ضمانت دی گئی کہ مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو آل محمد کی محبت کو مرا وہ شہید مرا. شہید کا لفظ برابر سنتے رہتے ہیں, عام طور سے ذہن نہیں ہے. جو میدان کارزار میں کیا گردن کٹ گئی وہ شہید ہو گیا. ذہن میں یہ تصور ہوتا جو میدان میں گیا لڑا دشمنوں سے اور مارا گیا وہ شہید ہو گیا. لیکن حضور والا شہادت کے لیے گردن کٹنا کوئی شرط نہیں ہے. شہادت کے لیے گردن کا کٹنا کوئی شرط نہیں. شہادت کی بنیاد محبت اہل بیت, تنو سر کی جدائی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی میدان میں تنو سر کی جدائی ہو جائے لیکن وہ شہادت کے بجائے ہلاکت ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بستر پر موت آ جائے مگر وہ شہادت ہو. اس لیے کہ شہادت کی بنیاد تنو سر کی جدائی نہیں ہے بلکہ شہادت کی بنیاد محبت اہل بیت ہے. شہادت کی بنیاد محبت اہل بیت ہے. چاہے وہ بستر پر مرے محبت اہل بیت کے ساتھ, چاہے میدان کارزار میں مرے محبت اہل بیت کے ساتھ تو وہ شہید ہوگا. لیکن اگر محبت نہیں ہو حضور والا تو میدان کارزار میں سروتر میں جدائی ہو جائے گی لیکن اسے شہادت نصیب نہیں ہوگی. تو دنیا سے جانا اگر یہ دولت لے کر جاتا ہے, یہ دولت لے کر, لیکن اس دولت سے وابستہ ہونے کے میں نے جو بھی اشارہ کیا بڑے مسائل چھیڑنا پڑتے ہیں. آج کی دنیا میں ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا, آج کی دنیا میں ہمارا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ آل محمد علیہ السلام سے وابستہ رہنے کے لیے صدر اسلام میں لوگوں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی. اور تاریخ کے تسلسل سے دیکھتے جائیں گے آپ کو ہر موقع ملے گا. آتا ہے جب یہ سمجھتا ہے کہ ان سے وابستگی ہمارے لیے نجات, ہمارے لیے آخرت کی آسائش معیشت ہے. جب یہ یقین پیدا ہو جائے
जहन अंदर कि इनसे वाबस्तगी हमारे लिए आखिरत की जिंदगी को खुशगवार बनाने वाली होती है। वरना सोचे अक्सर होता है मजलिसों में हम बयान करते हैं और सुनते रहते हैं, जब कोई सुनाता है किसी के किरदार को तो हमें बहुत अच्छा मालूम होता, बहुत अच्छा मालूम होता। सलमान ने ये किया, अबू ज़र ने ये किया, अम्मार ने ये किया, अल्ताफ ने ये किया, बहुत अच्छा मालूम होता है। हमसे कोई कहे आप भी आई कीजिए, मासूमों का तो हवाला दिया नहीं, तो वहां पर सांस ऊपर हमारी ऊपर रह जाती है मुझे ऐसा कैसे कर सकते हैं, जब ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसी जिंदगी कैसे पा सकते हैं। मैं तो अपने अजीज दोस्तों सबसे यही पूछता हूँ, उन्होंने जो कुछ किया है हिमाकत की किया जो हम ये कह रहे हैं उन्होंने जो किया बहुत ठीक किया, या उन्होंने हिमाकत की थी या हम हिमाकत कर रहे हैं, वही बातें तो है ना। उन्होंने वो जिंदगी एक तरफ बनी उमैया के सवाल दे रहे थे, के ढेर बुला रहे थे, हरीर और तैबा के पर्दे उन्हें लालच दे रहे थे, खनखनाते हुए सिक्के उन्हें बुला रहे, लेकिन उन्होंने उनको हकारत की निगाह से कहा गए फतश के दरवाजे पर, जहाँ बाहर लिबास थे वहां गए, जहाँ मिट्टी का घरौंदा था वहां गए, उन्होंने ठीक किया या गलत किया। अगर ये मिसाल हमारा है तब तो हम आले मोहम्मद वाले हो सकते हैं, वरना इंसान की जिंदगी को तबाह हो बर्बाद करते दो असबाब आए दुनिया में, एक खौफ है इंसानी और एक हिर्स है इंसानी। इंसान इसी दो चीजों से चलता है, या खौफ सड़ा होकर बातिल परस्त बन जाता